بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین تازہ ترین اطلاعات۔ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ٹائمنگز بہت نوٹ کی جا رہی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ان دنوں میں آ کے ہی کرنا تھا۔ پاکستان ایک طرف فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل گیا، مبارکباد، سب کچھ محنت کی عمران خان کی گورنمنٹ نے، اور کریڈٹ وہ لے رہے ہیں جب فیٹف کا بل آیا تو اس کے جو بائیک آؤٹ کر رہے تھے، کاپیاں پھاڑ رہے تھے، وہ کریڈٹ لے رہے ہیں۔ یہ تو ایک اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ بہرحال یہ جو ہوا ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال کیوں نہیں دے رہے، یہ ہے اصل سوال۔ اور عمران خان صاحب نے اس موقع سے بھی کیوں فائدہ نہیں اٹھایا کہ لوگ تو سڑکوں پہ آ گئے تھے پورے ملک میں، تو عمران خان صاحب نے اس پہ کیوں یہ کام نہیں کیا اور اسی کو لانگ مارچ میں کنورٹ کیوں نہیں کیا، بلکہ مظاہرین کو کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے گھروں پہ چلے جائیں، سڑکیں کھول دیں، راستے کھول دیں، تشدد کا استعمال نہیں کرنا۔ یہ بڑے مزے کی بات ہوئی، یہ جو چیز ہوئی، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک جال بچھایا جا رہا تھا اور بچھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آ کے عمران خان صاحب اس جال میں آئیں، پھنسیں اور اس کے بعد پھر ہمارا کھیل شروع ہو۔ یہ ہے بنیادی بات۔ عمران خان صاحب نے ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ کہ انہوں نے قانون توڑا ہے، کہ ریاست کو وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ ابھی تک وہ بچتے بچتے جا رہے ہیں۔ ان کے خلاف جو بھی مقدمہ ہوتا ہے وہ کافی کمزور ہوتا ہے، کمزور مقدمہ ہوتا ہے وہ چیلنج ہو جاتا ہے، چیلنج ہوتا ہے ضمانت ہو جاتی ہے اور ایف آئی آرز جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا جا رہا ہے۔ کافی عرصے سے عمران خان صاحب کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ لانگ مارچ کی کال دے دیں، لانگ مارچ کی کال دیں، دھرنے کی کال دیں، اور اس کے بعد جیسے ہی لانگ مارچ اور دھرنا اوپر جائے اور یہاں پہ امور مملکت چلانا مشکل ہو جائیں تو پھر ہمارا کھیل شروع ہو جائے گا، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ جناب یہ معاملہ، اور سیاسی کشیدگی بڑھائی جائے، ٹمپریچر بڑھایا جائے، لاٹھی گوری، مار دھاڑ، یہ وہ سارا کچھ کیا جائے، کوئی 77 تحریک کا ماحول بن جائے، کوئی وکلا تحریک کا ماحول بن جائے، اور پھر کوئی ایمرجنسی پلس لگانے کا موقع مل جائے، اور اگر ایمرجنسی پلس نہیں تو پورے کا پورا ہی سسٹم لپیٹ دیا جائے۔ اس طرح کی کانسپیریسیز چل رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب کے پاس لوگ جاتے ہیں اور بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، سارے کامیاب جلسے ہیں، ضمنی انتخابات جیت رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں پبلک آپ کے ساتھ ہے تو آپ فوراً نکلیں اور لانگ مارچ کی کال دیں، تو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ان کو الٹا کے رکھ دیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کام نہیں کر رہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں، وہ جو ایلڈرز ہیں، وہ واپس آ چکے ہیں۔ اب ان کے ساتھ صرف ایک ہی کمبینیشن نہیں ہے ایڈوائزرز کا کہ وہ صرف ایک ہی ہے کہ جی وہ بچگانہ قسم کے کہ بس جی کر دیں، کیونکہ یہ باتیں نواز شریف صاحب کو بھی کہی جاتی تھیں کہ میاں صاحب تو ان کے رکھو، یہ باتیں کہی جاتی تھیں، تو میاں صاحب ان کی باتوں میں آتے آتے یہاں تک پہنچ گئے۔ تو عمران خان صاحب کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے، وقت ہی وقت ہے۔ ان کے پاس تو ایک پوری کی پوری فصل تیار ہے پاکستان کے نوجوانوں کی، پاکستان کے شہریوں کی، جو ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جو ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو اس ملک کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ ووٹ بینک ان کا محفوظ ہے، تو 2 مہینے آگے کیا اور 2 مہینے پیچھے کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ 10 مہینے اس پارلیمنٹ کے ختم ہونے میں رہ گئے ہیں، اور 10 مہینے سے بھی کم رہ گئے ہیں، اور یہ 10 مہینے تو پالیٹکس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الیکشن جب بھی ہوں، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے۔ عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے، ان کے ایلڈرز کو بات یہ سمجھ آ چکی ہے کہ یہ بڑا ٹرکی کھیل ہے، تو عمران خان صاحب کو غلطی نہیں کر پا رہے، ان سے غلطی نہیں کروائی جا رہی، اور یہ لانگ مارچ جو ہے یہ بہت بڑا ایک ہے۔ تو لانگ مارچ جو ہے یہ اس وقت عمران خان صاحب کی ضرورت نہیں ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے، نہ یہ پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے، بلکہ لانگ مارچ ضرورت ہے ٹینشن کی۔ یہ ٹینشن کی ضرورت ہے، اس کی ہے، ادروائز نہیں ہے یہ جو لانگ مارچ ہے۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جلدی سے دیں، تو اسی لیے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا یہ بھی باقاعدہ طور پہ سوچا سمجھا، کیونکہ دستخط نہیں ہے، لکھا نہیں ہوا، پورا فیصلہ موجود نہیں ہے، ارکان موجود نہیں ہے، ایک رکن نہیں بیٹھ رہا۔ پھر مراد سعید صاحب کو سن لیں، ان کے پاس
اپنی گفتگو، ان کے پاس اپنے پاس شواہد ہیں. تو یہ سارا کچھ کیا گیا اور پھر اجلت میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا. جو فیصلہ سنائیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ فیصلہ سنائیں گے، ظاہر ہے رد عمل آئے گا. ایک کامن سینس ہے کہ رد عمل نے آنا ہے، توڑ پھوڑ ہونی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی 80%، 75% جو ہیں وہ پاکستان کے جو 22 کروڑ کے شہری ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں، عمران خان صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کی. اور وہ انہوں نے عالمی ریکارڈ بھی قائم کر دیا کہ 6 حلقوں سے کھڑے ہوئے، 7 حلقوں سے کھڑے ہوئے 6 سے وہ جیت گئے. یہ بھی ریکارڈ قائم ہو گیا. اور اس سے بڑا ریکارڈ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کی پاپولیرٹی کا. اور پھر انہوں نے آڈیو ویڈیو لیکس سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. وزیر اعظم آفس کی، وزیر اعظم ہاؤس کی ریکارڈنگ، اس کی نگرانی، اس کو چیلنج کر رکھا ہے. نیب ترامیم کو چیلنج کر رکھا ہے. اس میں ان کو رزلٹ آنے والا ہے، جو آبزرویشنز آ رہی ہیں آنریبل ججز کی، وہ نہیں رہے گا، وہ اڑا دیا جائے گا وہ فیصلہ. اور اس میں سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلے بھی اس میں موجود ہیں. اس میں ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین چیلنج ہوئی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا وہ چیلنج ہوا ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ان میں سے جو NRO-2 ٹھیک ہے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن NRO-2 ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. رجیم چینج ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ بظاہر کامیابیاں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں. تو عمران خان صاحب کے پاس پوری قوم ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے، تمام حربے استعمال کر کے دیکھ لیا، میڈیا کو بند کر کے دیکھ لیا. لہٰذا یہ ٹائمنگ ایسی چنی گئی کہ یہ کام کیا جائے. رد عمل آئے گا، عمران خان صاحب کو غصہ آئے گا. ادھر سے یہ آیا، ادھر سے بنی گالہ میں FC اور ادھر پولیس بھجوانا شروع کر دی، ادھر شیلنگ شروع کر دی گئی. سخت ترین استعمال کیا گیا طاقت کا. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پھر لوگوں نے جو ہماری فوجی دستے اور نیم فوجی دستے کہیں اگر راستے میں آمنا سامنا ہوا، ان پہ حملہ نہیں کیا شہریوں نے، اور ان کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں اور ہمارے ساتھ نہیں ٹکرانا. وہ چلے گئے واپس. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہوا ہے. تو بات ٹھیک ہے، اس اشتعال میں عمران خان صاحب آئیں گے اور آ کے اسی کو لانگ مارچ میں کنورٹ کر دیں گے، یا دھرنے میں کنورٹ کر دیں گے، یا ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیں گے اور پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دے دیں گے. یہ تھی ان کی پلاننگ. اور جب یہ دیں گے تو اس کے بعد حالات ہوں گے خراب، 2 دن، 4 دن، 6 دن، 8 دن. اور جب حالات خراب ہوں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ تو معاملات آپ سے نہیں چلائے جا رہے. تو اس لیے جی، اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہو جائے گا جی، انہوں نے بغاوت پہ اکسایا لوگوں کو، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کیونکہ سپریم کورٹ میں آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ وزارت داخلہ گئی ہوئی ہے کہ جناب یہ بغاوت پہ اکسا رہے ہیں. اور جو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ لانگ مارچ کے کوئی ایسا حکم پاس کریں، سپریم کورٹ نے کوئی عبوری حکم پاس کرنے سے انکار کر دیا. وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے، وہ بھی پینڈنگ چل رہا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے، باقی آنریبل ججز نے یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ ہم موجود ہیں اور ہم رات کے 12 بجے دوبارہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. عدالتیں رات کو دوبارہ بھی کھل سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، آئین اور قانون کے تابع ہوگا. شہری آزادیوں کا بھی حقوق ہم تحفظ کریں گے، انسانی حقوق کا بھی تحفظ کریں گے، لیکن کسی کے حقوق کو غصب بھی نہیں کرنے دیں گے. جب وہ کہتے ہیں نا کسی کے حقوق کو غصب نہیں کرنے دیں گے اور ہم موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اکراس دا بورڈ، وہ وکٹ کے چاروں طرف سب کو سنا رہے ہیں کہ جناب کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا، غیر آئینی کام نہیں ہوگا، غیر قانونی کام نہیں ہوگا، ماورائے آئین کچھ قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کی جائے گی. جو ہوگا آئین اور قانون کے تابع رہ کر ہوگا. اور عدلیہ موجود ہے، عدلیہ موجود ہے اور جاگ رہی ہے. اور اگر کسی نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو عدلیہ آئے گی. بالکل اسی طریقے سے جیسے اس رات ایک ماحول بنا دیا گیا تھا کہ جی ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، فیک نیوز تھی، ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. اور ڈی نوٹیفائی کے پیچھے کیا تھا؟ ڈی نوٹیفائی کے پیچھے یہ تھا کہ وہ 12 اکتوبر 1999. لہٰذا عدالتیں آئیں اور عدالتیں بیٹھیں اور انہوں نے ساری سچویشن کو ڈیفیوز کیا. فیک تھی، اصل تھی، سب کو ڈیفیوز کر دیا. تو اس لیے عمران خان صاحب نے کال آف دے دیا، لوگوں کو کہا کہ نہیں آپ واپس جائیں، گھروں کو واپس جائیں. ہم لانگ مارچ اور دھرنا اپنے حساب سے کرنا ہے، انہوں نے کہا. کیونکہ یہ لانگ مارچ کا دھرنے کی ٹائمنگز جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوں گی، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس میں
اس سارے راز اسی میں چھپے ہوئے ہیں کہ وہ ٹائمنگز کیا ہوں گی، اور اسی لیے کوئی غلطی نہیں کر رہا کوئی پولیٹیکل پلیئر. اور میں پولیٹیکل پلیئر سے کہوں گا کہ یہ بات پلو سے باندھ لیں کہ کوئی غلطی نہیں کرنی، کیونکہ آپ لوگوں کا سروائیول ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے کریں اور ریڈ لائن کوئی بھی نہ کراس کرے کسی کے خلاف، پولیٹیکل پلیئر کے خلاف، ورنہ پھر یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں رہیں گی. ادروائز اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جو امور مملکت ہیں وہ تو سارے کے سارے اس وقت موجود ہیں، چلائے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت پاور کوریڈورز میں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نواز بھی ہے، مولانا بھی ہیں، جے یو آئی، جے یو پی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایم کیو ایم، اے این پی، سب کے سب پاور کوریڈورز میں موجود ہیں اور وہ امور مملکت میں حصہ لے رہے ہیں. اگر کوئی نہیں ہے تو وہ وہی نہیں ہے جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ان کے وقت جو ہے وقت بہت شارٹ ہے. چند دنوں کی بات ہے، ہفتے تو اب نہیں گئے، چند دنوں کی بات ہے، تو چند دنوں میں ہی یہ سارا کچھ کھیل کھیلا جانا ہے. تو اسی کھیل کو بچانے کے لیے، تو لہٰذا جو ایک دفعہ سوچا گیا تھا، جو جال بنا گیا تھا عمران خان اور پولیٹیکل پلیئرز کے خلاف، وہ ایک دفعہ پھر فلاپ ہو گیا. یاد رکھیے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ بھی جو کچھ بھی وہ کر لیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے، ہائی کورٹس موجود ہیں اور یہ جاگ رہی ہیں. لہٰذا یہ جال بنا گیا تھا جی، اور کریڈٹ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو، اور انہوں نے پیغام دے دیا کہ جناب سب گھروں کو جائیں تو فیصلہ ہم کریں گے کہ کب کرنا ہے. لہٰذا یہ جو ایک طرف ہے، اب دیکھنا یہ ہے جو اصل بات ہے کہ سمری کب موو ہوتی ہے، اور سمری موو ہونے دیں، نئے آرمی چیف کو آنے دیں. جو بھی آئیں گے وہ آرمی چیف افواج پاکستان کے کور کمانڈرز میں سے ایک ہوں گے، اور ان پہ اعتبار کرنا چاہیے، ان پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور یہ پولیٹیکل پلیئرز کو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ کوئی اس کا ہے یا کوئی اس کا ہے، بالکل کسی کا نہیں ہے. یہ بھی ایک سازش کے تحت سارا کچھ کیا جاتا ہے کہ ڈسپیوٹ اتنے کھڑے کر دیے جائیں، اتنے ڈسپیوٹ کر دیے جائیں کہ کہا جائے کہ جی پھر میں ہی ناگزیر ہوں تو میں ہی سب سے اچھا ہوں. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں میں کہوں گا کہ ان کو بھی سوچنا چاہیے. یہ باقاعدہ طور پہ فیڈ کی جاتی ہیں چیزیں، فیڈ کی جاتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے. تو افواج پاکستان کو سپورٹ کرنی چاہیے، کور کمانڈرز کو سپورٹ کرنی چاہیے. جو بھی آئے سمری موو ہونے دیں، صرف یہی کرنا چاہیے کہ سمری موو آئے، اس کے بعد جو سمری موو ہو اس کے اکارڈنگلی پرائم منسٹر کا یہ اختیار ہے، کوئی بھی آ جائے آرمی چیف جی، کوئی ایشو نہیں ہے. کیونکہ یہ کوئی 14-15 سال کے بعد ہوتا ہے، 15-20 سال میں ایک آدھ ہوتا ہے جو یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، ادروائز باقی نہیں کرتے. باقی بہت اچھے طریقے سے اپنی مدت پوری کرتے ہیں، نکلتے ہیں اپنا پروفیشنل انداز میں. اور اب بھی اگلے جو 3-4 آرمی چیف ہیں ان سے میں آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب پھر ایک بہت زیادہ پلندہ آ گیا ہے، ان کو صاف کرنا ہے. بڑی مشکل سے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جو قدورتیں، جو بغض اور جو نفرتیں اکٹھی ہوئی تھیں وہ ختم ہوئی ہیں. تو اب یہ مزید جو ہے ملبہ جمع ہو گیا، اس کو صاف کرتے کرتے 14-15 سال لگیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.